بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، آج کے اس نشست میں میرا موضوع خطابت ہے ظلم سے بچو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم یہ قیامت کے دین کی ایک تاریکی ہے۔ اگر کوئی انسان اس دنیا کے اندر ظلم کرتا ہے، کسی کے اوپر اتیاچار کرتا ہے، تو اس انسان کے لیے کل قیامت کے دن کوئی روشنی نہیں ہوگی، اس کے لیے کوئی روشنی نہیں ہوگی، اس کے لیے کوئی ہدایت نہیں ہوگی، بلکہ وہ اس انسان کا راستہ ہمیشہ تاریکی نظر آئے گی، اندھیری نظر آئے گی۔ علماء کرام ظلم کی دو قسمیں بتاتے ہیں۔ پہلی قسم کا ظلم یہ ہے کہ انسان اپنے آپ پر ظلم کرے۔ انسان اپنے آپ پر ظلم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان اللہ کے علاوہ دوسرے کو پکارتا ہے، اور گویا کہ یہ شرک ہے، گویا کہ یہ اپنے آپ کے اوپر ظلم کرنا ہوا، یا اپنے آپ کے اوپر ظلم کرنا ہوا۔ تو آپ ظلم سے بچیں، اس لیے کہ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ انی حرمت الظلم علی نفسی، کہ میں نے اپنے درمیان یا اپنی ذات پر میں نے ظلم کو حرام قرار دیا۔ تو اس لیے اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں ظلم کرنے سے بچنا چاہیے۔ اور دوسری قسم کا ظلم، جو ظلم کی دوسری قسم ہے، وہ ہے بندے کے اوپر ظلم۔ پہلے قسم کا ظلم کیا ہوا کہ ہم اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسرے کو پکاریں، یہ بھی ایک ظلم ہے، اور یہ اپنے آپ کے اوپر ظلم کرنا ہوا کہ ہم اللہ کے علاوہ دوسری کی عبادت کریں۔ دوسری قسم کے ظلم کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کسی انسان کی عزت کے اوپر حملہ کریں، کسی کی بیٹی، کسی کی بہو کے اوپر اتیاچار کریں، یا ان کی عزت کو پامال کریں، یا ان کی آبرو کو لوٹیں، یہ دوسرا ظلم ہوا۔ یا کسی کے مال کی زبردستی ہڑپ لیں، کسی کے مال کو زبرن لے لیں، دھوکہ دے کر کے لے لیں، تو یہ بھی ایک ظلم ہوا۔ اور اس ظلم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بچنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمۃ یوم القیامہ، اے مسلمانوں ظلم سے بچو، اس لیے کہ ظلم کرنا یہ قیامت کے دین کی تاریکی ہے۔ اگر کوئی انسان ظلم کرتا ہے، چاہے وہ بندے کے اوپر ظلم کرتا ہے، چاہے وہ انسان کے اوپر ظلم کرتا ہے، چاہے وہ جانوروں کے اوپر ظلم کرتا ہے، چاہے وہ کسی چیز کے اوپر ظلم کرتا ہے، ظلم کرنے کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے۔ اور اللہ کے رسول دوسرے حدیث میں پھر اللہ کے رسول نے فرمایا واتقوا الشح، اور اے مسلمانوں بخیلی سے بھی بچو، بخیلی سے بھی بچو، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر ہمیں بخیلی سے بھی بچنے کا حکم دیا ہے۔ واتقوا الشح فإنما أهلك من قبلكم، اس لیے کہ اگر کوئی انسان بخیلی کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا ہے، غریبوں میں، مسکینوں اور فقیروں میں، محتاجوں میں اگر وہ اس دولت کو نہیں لٹاتا ہے، اس کی محتاجگی کو دور نہیں کرتا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسا انسان کبھی بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ فإنما أهلك من قبلكم، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو امت ہلاک ہو گئی ہے، تم سے پہلے جو امت برباد ہو گئی ہے، وہ صرف اس وجہ سے برباد ہو گئی ہے کہ وہ لوگ بخیلی کرتے تھے، وہ لوگ کنجوسی کرتے تھے۔ اور اسی چیز کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا سورہ حشر کے اندر وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو انسان بخیلی سے بچ گیا وہ انسان کامیاب ہے، وہ انسان کامیاب ہے۔ اور جو انسان بخیلی کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، تو پھر وہ انسان کامیاب نہیں ہے۔ تو اسی حدیث کے ٹکڑے کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظلم سے بھی بچنے کے لیے کہا، اور پھر ہمیں کنجوسی بھی بچنے کے لیے کہا ہے۔ اس لیے آخر میں اللہ رب العالمین سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو ظلم جیسے عظیم گناہ سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں،